السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے آج کی میری پہلی سحری، اور پہلی اس لیے ہے کیونکہ میں جو ہے وہ 2 دن سے طبیعت میری صحیح نہیں تھی، تو اسی لیے جو ہے میں ایڈٹ نہیں کر پا رہی تھی ویڈیو کو۔ تو پہلی سحری جو ہے وہ مجھے ایڈٹ کرنے میں دیر ہو گیا، تو سو سوری۔ اور اب میں بنا رہی ہوں سوئیں سحری کے لیے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی سحری میں کھجلا پھینی یا دودھ جلیبی، تو اس دفعہ جو ہے وہ موڈ ہے سوئیوں کا، تو ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے سوئیاں۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے یہاں کیا کھایا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں تو ہر چیز کھائی جاتی ہے، کھجلا پھینی ہر چیز، بس یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی موڈ کسی چیز کا ہے، کبھی موڈ کسی چیز کا ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے وہ فرمائش سوئیوں کی آئی تھی پہلے روزے پہ، تو میں نے پھر ان لوگوں کے لیے بنائی سوئیاں۔ تو جناب سوئیاں میری ہو چکی ہیں ریڈی، اور بھائی نے جو ہے ایک اور نئی فرمائش کی تھی مجھ سے کہ آج سحری ہے اور مجھے کھانے ہیں آلو کے پراٹھے، تو پھر میں نے اس کے لیے جلدی جلدی جو ہے وہ آلو بوائل کیے۔ اول تو میں نے کباب بنا کے رکھے ہوئے تھے، میں نے جیسے پریپریشن میں دکھایا تھا، لیکن اس نے بولا نہیں مجھے کباب نہیں کھانا ہے، تو مجھے آلو کا پراٹھا بنا کے دو۔ تو پھر میں نے اس کے لیے 1 بجے آلو بوائل کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ جو آلو کے پراٹھے کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں جیسے کہ رائتا ہے اور یہ اچار ہے، خیر اچار تو میرے پاس تھا موجود، لیکن پھر ظاہر ہے آلو کا پراٹھا پھر اس کے ساتھ رائتا، ہر چیز جو ہے نا مطلب بنانا اکیلے آدمی کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مینیو الگ ہوتا ہے اور ابو کا مینیو جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے تیز کر دی تھی ویڈیو، کیونکہ ظاہر ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی، اور ایک چیز جیسے پریپریشن میں کر رہی تھی تو ظاہر سلو کر رہی تھی، تو پھر آپ لوگ بھی دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے ہو، میں بھی بول بول کے تھک جاتی، تو اسی لیے پھر میں نے جو ہے نا ویڈیو کی اسپیڈ بڑھا دی۔ میں نے کہا چلیں جی ویڈیو کی اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ میں نے آلو کا مسالہ تیار کر رہی ہوں، اور میں اب اس کو رکھ دوں گی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اور میں نے اس میں پیپریکا پاؤڈر اور بلیک پیپر، چکن پاؤڈر، کوٹا دھنیا، کوٹا زیرہ، ثابوت زیرہ بھی میں نے اس میں ڈالا، اور ہری مرچیں اور دھنیا پسا ہوا، سوری گڈی، جو ہرا دھنیا جو ہوتا ہے گڈی والا وہ ڈالا، اور جو ہے وہ یہ میرا ہو چکا ہے آلو کا میٹر تیار۔ اور اب میں تیاری کر رہی ہوں رائتے کی، اور رائتا جو ہے ہمارے ساتھ گھر میں آلو کے پراٹھوں کے ساتھ پیاز والا کھایا جاتا ہے، یا پھر اگر ہری چٹنی والا رہتا ہو تو پھر سلاد الگ سے کاٹنی پڑتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ 2 کام الگ الگ کیوں ہوں، تو میں یہ سارے کام ایک ہی میں کر دیتی ہوں۔ تو جیسے کہ دہی میں نے جو ہے وہ نکالا، اس میں پیاز ویاز کاٹی، دھنیا مرچیں ہر چیز کاٹ کے جو ہے وہ میں نے کر لیا تیار رائتا۔ تو آپ لوگ کس طرح سے کھاتے ہیں مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے، اور ہر گھر کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اصول تھوڑے الگ ہیں، بعض گھروں کے اصول تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سحری میں جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پراٹھا کھاتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا رہتا ہے لوگوں کا کہ کس کے گھر میں کیا کھایا جاتا ہے، کس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ تو کامنٹ ضرور کیا کیجیے اور مجھے بتایا کیجیے کہ آپ لوگوں کے یہاں کیا کیا کھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ تو جناب پہلا روزہ ہے، اور ماشاء اللہ رونق بہت زیادہ ہو رہی ہے، روڈ پہ بھی جو ہے وہ رونق، بچے کھیل رہے تھے، اور ابھی جب سحری کا ٹائم ہوا تو ظاہر سناٹا ہو گیا، کیونکہ بچے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سحری کر رہے تھے۔ تو کرکٹ بھی باہر جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بہت ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہوتی ہے رمضانوں میں۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے رمضانوں میں، خاص کر لوگ جو ہے وہ سو کے انجوائے کرتے ہیں کہ اگر آئے تراویح پڑھ کے سو گئے، مگر میں، میرا بھائی، میری بہن جب تھی، ہم لوگ جو ہے سحری تک جاگتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے ابھی بھی سحری میں جیسے کہ پچھلے سال سحری میں کہ میں نے آئس کریم والا بھی باہر آتا تھا، تو میں نے جو ہے وہ آئس کریم لے کے کھا لی سحری میں۔ تو میں تو بھائی سحری بہت انجوائے کرتی ہوں، میں نہیں سوتی، حتیٰ کہ میری پھپھو جو ہے نا وہ سو جاتی ہیں، میں ان کو بولتی ہوں کیا تم لوگ جا کے سو جاتے ہو بھائی، نماز پڑھ کے یہ ہے کہ سحری جاگا کرو، انجوائے کیا کرو، مگر نہیں بھائی ان کو سونا ہوتا ہے تو بس پھر وہ لوگ سو جاتے ہیں، ابو بھی سو جاتے ہیں، ابھی تو ابو بھی سو رہے تھے، تو اسی لیے میں نے بہت ایزیلی شوٹ بھی کر لیا۔ اگر ابو ہوتے تو پھر مجھے شوٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی۔ بھائی جو ہے وہ جا کے موبائل چلا رہا تھا، اس کو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ ذرا میری ہیلپ کروا لو، ویڈیو ایڈٹ کروا لو، مگر اس نے کہا او سوری ویڈیو بنوا لو، ایڈٹ نہیں سوری بنوا لو،
اس نے کہا نہیں میں موبائل چلا رہا ہوں، میں ابھی نہیں کر رہا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اٹس اوکے میں خود کر لوں گی۔ تو ایک ہاتھ سے میں جو ہے وہ ولاگ بعض ٹائم جیسے مجھے ضرورت پڑ رہی تھی تو ایک ہاتھ سے میں شوٹ بھی کر رہی تھی، پھر ابھی میں نے جو ہے وہ اسٹینڈ پہ موبائل رکھا، میں نے کہا بھائی مجھے ہو رہی ہے مشکل تو میں ایک ہاتھ سے شوٹ نہیں کر پا رہی، تو اسی لیے میں نے پھر اسٹینڈ کا سہارا لیا۔ اور اکیلے بندے کو ولاگ بنانا نہایت ہی مشکل کام ہے، اور ولاگنگ جو ہے وہ دو لوگ کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اکیلی ولاگنگ کرنے والی ہوں، اور خود ہی جو ہے موبائل پکڑتی ہوں، خود ہی بولتی ہوں، خود ہی ولاگنگ کرتی ہوں، خود ہی ایڈٹ کرتی ہوں، سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں۔ تو اللہ پاک بس ہمت دیتا ہے، اور ظاہر ہے مشکل تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوچ کے تھوڑا صبر آ جاتا ہے کہ یار نہیں اللہ پاک محنت کا مجھے میری صلہ ضرور دے گا، کیونکہ ولاگنگ مشکل ہے، اور باقی یہ ہے کہ پھل دینے والی، محنت کا پھل دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو لک بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا، لیکن بس یہ ہے کہ میرا تو ابھی تک تو فی الحال اللہ کا شکر ہے بس سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں اپریشیٹ کرتے کہ کوئی محنت کر رہا ہے، لوگ جو ہے وہ بیڈ کامنٹس اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن بھائی میں اپریشیٹ کیا کیجیے، یقین کریں بلاگنگ کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، یہ بھی ایک محنت ہوتی ہے، ظاہر ہے بار بار آپ جو ہے وہ کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو بار بار بولنا پڑ رہا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں بنا رہی تھی پراٹھے، اور میں نے کہا سارے بنا کے رکھ دوں پیڑے، اور وہ اس کا جو فلنگ کر کے رکھ دوں تاکہ پھر مجھے مشکل نہ ہونا۔ تو بس میں سارے کام یہی کر رہی تھی، تو ابھی تک تو ابو اور نہیں اٹھے، اور بھائی بھی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہی ہے، اور ورنہ بھائی کو بھی شرم نہیں آئی کہ بندہ بہن کے کام کروا لے، مگر نہیں بھائی اس نے کہا نہیں میں موبائل چلا رہا ہوں، کبھی کبھی میری ہیلپ کر دیتا ہے ورنہ کبھی کبھی نہیں بھی کرتا۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں بنا رہی تھی چائے، کیونکہ چائے جو ہے وہ مسٹ ہے، جتنا بھی دہی کھا لوں جتنا بھی کچھ کر لوں لیکن سحری میں چائے مسٹ ہے، ورنہ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، تو چائے جو ہے وہ مجھے سحری میں اور صبح کے ٹائم پہ لازمی چاہیے ہوتی ہے، تو یہاں بن رہی تھی میری چائے، اور ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی لسی اپنے اور اپنے بھائی کے لیے، نمکین لسی ہم دونوں پیتے ہیں، اگر ٹائم مل جاتا ہے تو بنا لیتی ہوں، نہیں ملتا تو میں جو ہے وہ پھر پلین دہی ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا۔ ابھی ٹائم تھا، ظاہر پہلی سحری تھی تو ایکسائٹیڈ بھی بہت زیادہ تھی، تو اسی لیے جو ہے وہ سب کچھ فوراً فوراً ریڈی ہو رہا تھا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ بعض جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے لسی پیتے ہیں، کچھ پلین دہی کھاتے ہیں، کوئی کچھ کر کے کھاتے ہیں، تو بھائی ہم تو لسی جو ہے وہ پی لیتے ہیں سوری۔ تو اب جو ہے یہاں پر یہ ابو کا میں نے سالن رات کو تیار کر لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سحری میں تو آلو گوشت تیار ہو نہیں سکتا تھا، تو یہاں پہ بن رہے تھے پراٹھے، اور اب جو ہے میں نے اپنی لگا دی تھی سحری، کیونکہ ابو جو ہے وہ اٹھ گئے تھے، میں نے ہر چیز جو ہے وہ لے جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی تھی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں ہمارے صحاب میں موجود تھیں، کوئی کمی نہیں تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ ابو اور بھائی کو میں نے کرائی سب سے پہلے سحری، کیونکہ میں نے بولا کہ پہلے ابو کر لیا ہے نا تو میں پھر جو ہے نا سکون سے بیٹھ کے کروں گی، کیونکہ ابو جو ہے جیسے ٹیبلیٹ کھا لی، بیچ میں جیسے بلڈ پریشر کی گولی بھی کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، تو مجھے پھر کھانے سے بار بار اٹھنا پڑتا ہے نا، تو پھر میری بھوک مر جاتی ہے، تو پھر میں نے ان کو فری کرنے کے بعد جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے خود سے سحری کی اپنی، اور میں اور بھائی جو ہے وہ بہت ہی مزے سے سحری کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور نئے نئے ٹیسٹ جو ہے نا ہمیں سحری میں چاہیے ہوتے ہیں، کبھی پیزا، کبھی پراٹھے آلو کے، کبھی کچھ برگر، کبھی چاول بھی ہم بنا کے کھاتے ہیں سحری میں، بریانی بھی کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں وہ ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے جو ہے وہ ولاگ کے اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو میری پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ میں سحری کر رہی ہوں، اور بس میری ہو چکی ہے سحری فائنل، اور اب جو ہے میں پی رہی ہوں پانی، تو پانی جو ہے میں ذرا زیادہ پیتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا تاکہ میری اسکن پہ افیکٹ نہ پڑے، زیادہ کم پانی پینے کی وجہ سے میری اسکن پہ نہ افیکٹ پڑے، تو جیسی اسکن گلو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا راز یہی ہوتا ہے جن لوگوں کی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں۔ تو بھائی ہو گئی میری سحری فائنل، اور اب میں کر رہی ہوں برش، اور ہو گئی ہیں اب اذانیں، اور میں چلوں گی اب نماز پڑھنے کے لیے۔ ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں،
بس آخر میں میرا ایک یہی میسیج ہے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب کو میری طرف سے رمضان مبارک دوبارہ سے۔